نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت کا تعین ہے، اس حوالے سے مورخین میں، سیرت نگاروں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، عیسوی سال کے اعتبار سے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت کا تعین ہے، اس حوالے سے مورخین میں، سیرت نگاروں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس میں چند کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشترکات ہیں، جن پہ سب کا اتفاق ہے۔ پہلی جو چیز مشترک ہے، جس پہ سب کا اتفاق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے پیر کے روز ہوئی، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کا پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی کا آغاز ہوا۔ دوسری جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے پر اتفاق ہے کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اب جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کون سی تھی۔ اس حوالے سے امام ابن جریر طبری ہیں یا ابن خلدون ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ابن کثیر کا یہ موقف ہے کہ 10 ربیع الاول کو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب اس میں صحیح موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ تاریخ دول عرب والاسلام میں جو محمد طلعت عرب ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا ہے، پھر ایک مصر کے عالم دین ہیں محمود پاشا جو حیت دان ہیں، ان کے علم فلکیات و ماہر ہیں، انہوں نے ریاضی کے حساب سے علم حیت کی روشنی میں یہ اندازہ متعین کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت سورج گرہن ہوا تھا۔ اب سورج گرہن کا جو ہجری سال ہے وہ 10 ہجری ہے، تو 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 63 سال تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن کو ہم فلکیات کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ جو سورج گرہن ہے یہ 7 جنوری 632 عیسوی کو لگا تھا، صبح 8:30 بجے کے وقت۔ اس سے ہم 63 سال جب اسلامی سال پیچھے جاتے ہیں، یعنی کہ 7 جنوری 632 عیسوی سے ہم 63 اسلامی سال جب پیچھے جائیں گے تو معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، عیسوی سال کے اعتبار سے۔ اور اس میں جو ربیع الاول، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ مشترک مہینہ ہے، کہ اکثر کی یہی رائے ہے کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، تو کہتے ہیں ربیع الاول کا جو مہینہ، یکم ربیع الاول کی جو تاریخ بنتی ہے وہ 12 اپریل کو بنتی ہے 571 عیسوی کے اعتبار سے۔ جب 571 عیسوی کے اعتبار سے جو ہے 12 اپریل کو ربیع الاول کی تاریخ بنتی ہے، تو اب مورخین کا جو اس بات پر اختلاف ہوتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں 8 کو پیدائش ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں 9 کو، کچھ نے 10 کا کہا ہے، کچھ نے 11 کا بھی اور کچھ نے 12 کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم 12 اپریل سے لے کر 20 اپریل کے جو درمیان کا دورانیہ ہے، اس کو ربیع الاول کے ساتھ میچ کر کے چلتے ہیں تو ہمیں پیر کا دن صرف اور صرف جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی تاریخ میں پیر کا دن نہیں آتا۔ تو علم حیت اور علم ریاضی کی روشنی میں انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ دوسرا جو آپ کا شق تھی سوال کی کہ جو کچھ واقعات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، متعدد واقعات ہیں، روایات میں موجود ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ من گھڑت اور ضعیف واقعات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ایوان کسریٰ جو ہے وہ لرز گیا۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو کسریٰ کے محل کے جو ہے وہ 14 کنگورے جو ہے گرے۔ ایک یہ بھی روایت میں مذکور ہے، اور اکثر یہ روایتیں جو ابو نعیم کی کتاب ہے دلائل النبوہ اس میں یہ ملتی ہیں۔ تو اس ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت جو مجوس کا بت کدہ تھا، آتش پرست تھے، تو آتش کدہ جو ہے وہ بجھ گیا تھا، حالانکہ وہ ہزاروں سال پہلے کبھی نہیں بجھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ بجھ گیا تھا۔ پھر ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو بحیرہ ساوا ہے شام میں، یہ جو ہے خشک ہو گیا تھا۔ تو ان تمام روایات کا کوئی صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب ضعیف واقعات ہیں۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر جو ہے
بت جو تھے وہ منہ کے بل نیچے گر گئے تھے، یہ واقعہ بھی جو ہے صحت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک جو چیز صحیح ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو جب حمل ٹھہرا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، تو اس وقت فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ خرج منی نور، کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے، اضاءت لہ قصور بصرہ و شام، کہ جس سے بصرہ اور شام کے جو محلات ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا دیکھنا تھا۔